نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت کو پا نہیں سکے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی کی صفت میری ہے، میری چادر ہے، جو اس سے مجھ میں جھگڑے گا تو میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا، توڑ دوں گا۔ اللہ رب کائنات، اللہ تمام مسلمانوں کو، مالک الملک، اللہ اس عمل سے بچا لیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود پسندی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ جی میں بہت عقل مند ہوشیار ہوں، یا میں بہت خوبصورت ہوں، یا میں بہت منصب والا ہوں، یا میں بہت زیادہ مالدار ہوں، یا بہت اچھے کپڑے پہننے والا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ انسان کے دل میں جب تکبر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ خیالات ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ بولتا تو نہیں ہے، یہ خود پسندی، یہ اچھا لگنا، یہ زبان سے الفاظ تو ادا نہیں کرتا، لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، اپنی باتیں بھی بتائے گا اور الفاظ کے اندر عاجزی بھی اختیار کرے گا کہ جی میں ناکارہ، میں بیکار۔ اور اگر کوئی اس اپنے آپ کو ناکارہ اور بیکار کہنے پہ کوئی کہہ دے کہ تو واقعی ناکارہ اور بیکار ہے تو اس کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ اس نے یہ جواب سننے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہے، اسے تو یہ جواب سننا ہے کہ نہیں جی آپ میں تو بڑے کمالات ہیں، بڑی صفات ہیں، یہ آگے سے عاجزی والے الفاظ بولے گا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تکبر کے الفاظ بولنا شروع کر دے گا، یہ تکبر کے الفاظ کہنا شروع کر دے گا۔ جیسے عام طور پر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جس کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کو خود اپنے آپ پر اختیار نہیں، اگر کسی کے ساتھ ہے بھی تو وہ خود اپنا کھا کے ہضم نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اسے پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، اس کو پانی کا پیالہ دیا گیا، تو یہ پانی پینے لگا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، فرمانے لگے ایک منٹ، ایک سوال کا جواب، ذرا ٹھہرو، ایک سوال کا جواب دو، اس کے بعد پانی کا پیالہ یہ پی لیجئے گا بادشاہ سلامت۔ کہ دنیا کے اندر فقط یہ پانی ہو، فقط یہ ایک پیالہ پانی ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا پانی ہو ہی نہ، اور پیاس بھی آپ کو شدت کی لگی ہو تو ایک پیالے کی اس کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اور کہا آپ پانی پی لیجئے، پانی پی لیا۔ کہا اب ایک اور سوال کا جواب دیں، یہ پانی آپ نے پی لیا، اب یہ پانی آپ کے جسم سے باہر ہی نہیں آ رہا، پیشاب بن کر نکل ہی نہیں رہا، اور دنیا میں فقط ایک ہی طبیب ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، اسی کے پاس دوا ہے، تو آپ کیا قیمت ادا کریں گے؟ کہنے لگا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو وہ فرمانے لگے مبارک ہو بادشاہ سلامت، آپ کی ساری سلطنت ایک پیالہ پانی پی کے پیشاب بننے کے برابر ہے۔ یہ انسان کی وقت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر دل کے اندر تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اگر عجب ہوگا، یہ کسی بھی درجے کے اندر ہو تو وہ انسان جنت جا نہیں سکتا جب تک اس کو دل سے نکال کر اللہ رب کائنات سے معافی نہ مانگ لے۔ شیطان کو بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان تھا نہیں، کوئی نہیں تھا، اس کو بہکانے والا اس کا یہ اپنا عجب
خود پسندی اور تکبر تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس وقت کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، آگ کی صفت بلندی والی ہے، مٹی تو پستی والی ہے، میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو سجدہ کرتا نہیں ہوں۔ ہوا کیا؟ مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن یہ عجب وہ چیز ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو توبہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ توبہ تو بندہ تب کرے گا نا جب اپنے آپ کو غلط سمجھے گا۔ یہ تو خود پسندی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو سب سے اچھا اور بہترین سمجھتا ہے، پھر لوگوں کی حق تلفی کرنا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ اللہ کے سامنے توبہ کیسے کرے گا؟ ایک واقعہ جو مستند تو نہیں لیکن بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں یہ ابلیس ملا، کہنے لگا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ رب کائنات سے کلام، اللہ نے طور پر بلایا ہے۔ کہا بڑے دربار میں جا رہے ہیں، میری بھی ایک گزارش ہے، میری بھی التجا ہے، اللہ پاک سے کہیے گا مالک تو دنیا میں اور بھی انسان، ساری دنیا کی مخلوقات، انسان یہ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، مجھے بھی اللہ معاف کر دیں۔ کہا تو واقعتاً معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کہا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے کلام کیا، کلام کی لذت اتنی تھی کہ اس بات کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کسی کا پیغام لے کر آیا تھا؟ کہا اللہ راستے میں یہ مجھے ملا۔ کہنے لگا اللہ تو معاف کر دیتے ہیں اور میں بھی معافی مانگنے والا ہوں، میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ کہا معافی جو مانگے اس کو معافی مل جاتی ہے، لیکن غلطی کی اس کی تلافی کر دے۔ آدم کو تعظیمی سجدہ پہلے نہیں کیا تھا، اب کر لے تو میں معاف کر دوں۔ تو یہ واپس آئے، خوش ہیں کہ یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب تو شیطان بھی معاف ہو جائے گا، کوئی بہکانے والا دنیا میں ہوگا نہیں، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر اسے کہنے لگے اللہ نے کہا کہ معاف کر دیں گے، تو جا کر آدم کو سجدہ کر لے، اس غلطی کی تلافی کر، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ کہنے لگا جو کام پہلے نہیں کیا تھا تو اب کیوں کروں گا، جو کام پہلے نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ توبہ بھی کرنے نہیں دیتا، ایسا گناہ ہے، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کرے گا کیوں؟ نہ اللہ سے کرے گا نہ بندوں سے کرے گا۔ اللہ رب کائنات تمام مسلمانوں کو اللہ اس غلیظ گناہ سے دور فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔